بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم شروع کرنے جا رہے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم الشان داستان۔ ناظرین، مسلمانوں کے عظیم فاتحین میں سے سلطان صلاح الدین ایوبی ایک ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پوری دنیا کے فاتحین میں سے ایک ہیں۔ 11ویں صدی عیسوی کے آخر یعنی 1091 سے صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا اور یہ سلسلہ 13ویں صدی عیسوی کے آخر یعنی 1091 سے 1291 تک جاری رہا۔ 200 برس سے زائد اس معرکہ آرائی میں جرمنی، فرانس، برطانیہ اور یورپ کے تمام عیسائی حکمرانوں نے حصہ لیا۔ ان صلیبیوں کا مقابلہ والی موصل عماد الدین زنگی، سلطان نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہدوں نے کیا۔ ایوبی خاندان کے بعد مملوک یعنی ترک صلیبیوں سے نبرد آزما رہے۔ اس طرح کل 7 بڑی صلیبی جنگیں ہوئیں۔ صلاح الدین کا تعلق کرد قوم سے تھا۔ وہ 19 ستمبر 1138 میں تکریت کے مقام پر پیدا ہوا۔ اس کا نام یوسف رکھا گیا۔ صلاح الدین نے سلطان نور الدین زنگی کے زیر سایہ تربیت پائی۔ 1160 یعنی 555 ہجری میں جب صلیبیوں کو صلاح الدین نے مصر سے نکال باہر کیا تو خلیفہ العاضد الدین اللہ نے یوسف کو ملک الناصر صلاح الدین ایوبی کا نام عطا کیا۔ اس وقت صلاح الدین ایوبی کی عمر 22 سال تھی۔ سلطان نور الدین زنگی کی طرح صلاح الدین ایوبی کو بھی بیت المقدس سے عشق تھا۔ بیت المقدس یعنی یروشلم یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے خاص اہمیت کا حامل شہر ہے۔ یہودی اسے یوں مقدس سمجھتے ہیں کہ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے عظیم الشان عبادت گاہ یعنی ہیکل سلیمانی بنائی تھی۔ عیسائی اسے اس طرح اہم جانتے ہیں کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تعلیم و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا تھا، اور مسلمانوں کے لیے یہ شہر اس لیے مقدس ہے کہ اس قبلہ اول سے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج کیا تھا۔ پاک ذات ہے وہ جو اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام یعنی مسجد کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک لے گیا، جس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنا رکھا ہے تاکہ ان کو ہم کچھ اپنے عجائب یعنی قدرت دکھائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب سننے والا اور سب دیکھنے والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 1 تا 17۔ 638 میں خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس یعنی یروشلم فتح کیا۔ اس فتح کے نتیجے میں مسلمان اور عیسائی یہاں پرامن طور پر رہنے لگے۔ یہودی، عیسائی اور مسلمان دیگر علاقوں سے یہاں زیارت کے لیے آتے رہے۔ پھر 1099 میں عیسائی فوج نے بیت المقدس یعنی یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ وہاں کے باشندوں کا بے دردی سے قتل عام کیا۔ بیت المقدس کی آزادی کے لیے جب صلاح الدین ایوبی نے تلوار اٹھائی تو
تمام عیسائی دنیا صلاح الدین ایوبی کے خلاف صف آرا ہو گئی۔ صلیبی فوج کی تعداد 10 لاکھ سے زائد تھی، جبکہ صلاح الدین ایوبی کا لشکر 40,000 سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ صلیبیوں کے پاس جدید ترین اسلحہ تھا اور باعمل اہل ایمان کے پاس صرف برہنہ تلواریں تھیں اور اللہ کی ذات پر غیر متزلزل یقین۔ یہ وہ ہتھیار تھے جن کے بھروسے سے صلاح الدین ایوبی نے تیسری صلیبی جنگ یعنی 1187 میں وہ عظیم الشان فتح حاصل کی جس کی سوزش سے آج بھی عیسائی دنیا کے سینے جلتے ہیں۔ زخموں کی اس جلن کو مٹانے کے لیے عیسائی دنیا نے دوبارہ صلیبی جنگوں کا آغاز کر دیا ہے۔ افغانستان اور عراق اس کی تازہ مثالیں ہیں۔ ان صلیبی جنگوں سے نمٹنے کے لیے ایک مرتبہ پھر فاتح اعظم صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہد اسلام کی ضرورت ہے۔ بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شعر پھر آشکار ہوگا۔ آج سے 1,500 سال قبل دنیا کے نقشے پر 2 عظیم طاقتیں موجود تھیں، ایک روم اور دوسری ایران۔ موجودہ سیاسی اصطلاح میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں ماضی کی سپر پاورز تھیں۔ روم پر عیسائیوں کی حکمرانی تھی اور ایران مجوسیوں یعنی آتش پرستوں کا مرکز تھا۔ ان کے عقیدے کے مطابق آگ ہر شے کو جلا دینے کی طاقت رکھتی تھی، اس لیے اسے خدا کا درجہ دے دیا گیا۔ ایران کے تمام چھوٹے بڑے معبدوں میں ہر وقت آگ روشن رہتی تھی اور پجاری بھڑکتے ہوئے شعلوں کے سامنے سجدہ ریز رہتے تھے اور صدیوں سے یہ مخصوص دعا مانگتے تھے، اے ہمارے معبود، جس طرح تو لازوال و عظیم ہے اسی طرح اپنے نام لیواؤں کو بھی عزت و جلال عطا کر، ہمیں ہمارے دشمنوں پر ایسا غلبہ بخش دے جیسے ذبح ہونے والے جانور بے دست و پا نظر آتے ہیں۔ اہل زمین کے دلوں میں ہماری ایسی ہیبت ڈال دے کہ وہ سوتے میں بھی ہم سے خوف زدہ رہیں اور درفش کاویانی کو اتنا بلند کر کے وہ آسمان کو چھونے لگے۔ درفش کاویانی آتش پرستوں کا مقدس پرچم تھا۔ ایرانی افواج اور عوام اس بات پر پورا یقین رکھتے تھے کہ جس میدان جنگ میں یہ متبرک جھنڈا لہرائے گا وہاں دشمن شکست فاش سے دوچار ہوگا اور مجوسیوں کو عظیم الشان فتح حاصل ہوگی۔ پھر جب اسلام کی شکل میں حق نمودار ہوا تو باطل فرار ہو گیا۔ مقدس پرچم اٹھانے والے ہاتھ کاٹ دیے گئے اور درفش کاویانی جسے فتح و نصرت کا نشان سمجھا جاتا تھا بدبختی کی علامت بن کر اس طرح خاک میں مل گیا کہ اس کا ایک تار تک باقی نہ رہا۔ یہ 14 ہجری کا تاریخ ساز اور یادگار سال تھا جب صدیوں سے روشن آتش کدے بجھا دیے گئے۔ آگ کے پجاری کہا کرتے تھے کہ یہ شعلے کبھی سرد نہیں ہوں گے اور انہیں بجھانے والی مخلوق آج تک پیدا نہیں کی گئی، مگر جب ایمان کی تیز ہوائیں فاران کی چوٹیوں سے اتر کر ایران کے میدانوں میں داخل ہوئیں تو پھر سب کچھ خس و خاشاک کے مانند اڑنے لگا۔ نوشیروان کی نادر و قیمتی یادگاریں مٹی کے کھلونوں کی طرح حقیر اور ارزاں ٹھہریں۔
جس طرح کعبے میں رکھے ہوئے بت منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے، اسی طرح ایوان کبرا کے بلند اور سنگی مینارے زمیں بوس ہو کر اللہ کی کبریائی بیان کر رہے تھے۔ مغرور شاہوں کے نسب نامے ورق ورق ہو کر بکھر گئے، ان کے اٹھے ہوئے سر انسانی ٹھوکروں اور گھوڑوں کے سموں سے پامال ہونے لگے، ہڈیاں چٹخ کر ٹوٹنے لگیں اور پھر راستوں کا غبار بن کر رہ گئیں، یہاں تک کہ ان کی آخری نشانیاں تلاش کرنے والا بھی کوئی باقی نہ بچا۔ اتنی قدیم و طاقتور سلطنت کی بساط یوں الٹی کہ مرثیہ خواں تک نہ رہے، ماتم گساروں کو بھی مکافات عمل کے قانون نے کھا لیا۔ موت کا خونی دہن اپنے پورے طول و عرض کے ساتھ کھلا ہوا تھا اور ایران کی فضاؤں میں بہت دن تک یہ ہولناک صدا گونجتی رہی، ہے کوئی اور، ہے کوئی اور۔ پھر جواب میں وقت کے نقیب نے پکار کے کہا، کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ آواز سنتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محترم ماموں اور لشکر اسلام کے سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی شمشیر اپنی نیام میں چلی گئی، اور نہ جانے کتنی راتوں سے قرب کے عالم میں جاگنے والے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو قرار آ گیا۔ یہ تھا جنگ قادسیہ کا مختصر حال، جس نے ایرانیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی، اور شہنشاہ یزدگرد کسی زخمی بھیڑیے کی طرح اپنی ہی زمین پر پناہ ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ اہل ایمان کی یلغار جاری رہی، یہاں تک کہ مجاہدین اسلام کے گھوڑوں نے مدائن، خوزستان، اہواز، نہاوند، اصفہان، ہمدان، رلے، کرمان، سستان اور خراسان کو روند ڈالا۔ شہنشاہ یزدگرد فرار ہو کر ترکستان چلا گیا۔ مسلم سالار احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایران کا سارا خزانہ مال غنیمت کے طور پر امیر المومنین کی خدمت میں مدینہ منورہ بھیج دیا۔ زر و جواہر کے اس انبار کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ پھر آپ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر اہل ایمان کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، معبود حقیقی کے نام لیواؤں کو خوشخبری ہو کہ آج مجوسیوں یعنی آتش پرستوں کی سلطنت برباد ہو گئی۔ اب ان کے ملک کی زمین کا ایک ٹکڑا بھی ان کے قبضے میں نہیں رہا۔ خوب جان لو کہ اب آگ کے پجاری واحد و لا شریک کی عبادت کرنے والوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور یہ بھی سن لو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین، ان کے ملک اور ان کی دولت کا وارث تمہیں اس لیے بنایا ہے کہ تمہاری آزمائش کی جا سکے۔ خبردار تم اپنی حالت نہ بدل لینا، ورنہ اللہ بے نیاز ہے، وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو بدل دے گا۔ مجھے اس امت کے لیے خود اس کے افراد سے خوف ہے۔ ایرانیوں کی شکست فاش اور مسلمانوں کی عظیم الشان فتح کی خبریں قیصر روم کے دربار میں بڑی حیرت کے ساتھ سنی گئیں۔ قیصر کے ایک دور اندیش وزیر لیوکس نے اپنی نشست پر کھڑے ہو کر بصد احترام عرض کیا، اے ہرقل اعظم، مسلمانوں کی یہ پہیم فتوحات عیسائیوں کے لیے نیک شگون نہیں ہے۔
اس سے پہلے کہ یہ خونی سیلاب ہمارے سر سبز و شاداب علاقوں کو بہا کر لے جائے، ہمیں ایک مضبوط حصار بنا لینا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وزیر لیوکس اپنی بات مکمل کرتا، بوڑھا پادری شہرام اپنی جگہ سے اٹھا اور انتہائی متکبرانہ لہجے میں ہرقل اعظم قیصر روم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، شہنشاہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایرانی آتش پرست تھے، اس لیے آگ کی خوراک بن گئے، مگر ہم اہل صلیب ہیں اور صلیب ہی ہماری محافظ و نگہبان ہے۔ شہرام کے بعد دوسرے پادریوں نے بھی دربار میں پرجوش تقریریں کی۔ آسمانی باپ اپنے مقدس بیٹے کے صدقے میں مسیحیوں پر کبھی آفات و مصائب نازل نہیں کرے گا۔ قیصر روم مکمل طور پر پادریوں کے زیر اثر تھا، اس لیے اس نے اپنے سیاسی مشیر لیوکس کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ چند سال پہلے بھی انہی پادریوں نے اس وقت ہنگامہ آرائی کی تھی جب قیصر کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مقدس موصول ہوا تھا، جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دین حق قبول کرنے کی دعوت دی تھی۔ قیصر روم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہو چلا تھا، مگر جب اس نے پادریوں کی جماعت کو غضبناک حالت میں دیکھا تو اسلامی وفد کو اپنے دربار سے اٹھا دیا۔ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے صرف 4 سال کا مختصر ترین عرصہ ہوا تھا۔ دنیا کے بڑے بڑے کاہن، نجومی، سیاست اور جنگ کے ماہرین سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا صحرا کے دامن سے نکل کر ایران جیسی عظیم طاقت کی بساط الٹ کر رکھ دیں گے۔ وہ ایرانی جو خود کو دنیا کی سب سے مہذب اور طاقتور قوم سمجھتے تھے، جب پہلی بار مسلمان سفیر حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مقدس لے کر ایرانی شہنشاہ خسرو پرویز کے دربار میں ایک خاص ادائے بے نیازی اور جلال ایمانی کے ساتھ داخل ہوئے تھے تو ایرانی شہنشاہ نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی نفرت و حقارت کے ساتھ دیکھا تھا۔ پھر خسرو پرویز نے نامہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاک کرتے ہوئے پوری عرب قوم کو انتہائی ذلت امیز لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، اے سوس مار یعنی چھپکلی نما جانور کا گوشت کھانے والوں اور اے اونٹ کا دودھ پینے والوں۔ پھر جب ناکام سفارت کے بعد حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر نامہ مبارک سے چاک کرنے کا واقعہ سنایا تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خسرو نے میرا خط چاک نہیں کیا، اپنی حکومت کے ٹکڑے کر دیے۔ چند روز بعد ہی خسرو پرویز کے بیٹے شیرویہ نے بڑی بے رحمی کے ساتھ اپنے باپ کو قتل کر ڈالا۔ پھر چند سال بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایرانی سلطنت کے مضبوط ترین ستونوں کو بھی
کسی بوسیدہ کتاب کے اوراق کی طرح ہوا میں اڑا دیا۔ قیصر روم کا وزیر لیوکس اس واقعے سے باخبر تھا، اس لیے اس نے بھی بھرے دربار میں مسلمانوں کی فتوحات اور یلغار کے سلسلے میں اپنے خدشات ظاہر کیے تھے۔ لیوکس کا شمار اپنے وقت کے ذہین ترین افراد میں ہوتا تھا۔ اس کی جاگنے والی آنکھوں نے نوشتہ دیوار پڑھ لیا تھا کہ اب مسلمانوں کو رومیوں کی حریف طاقت بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ لیوکس بار بار قیصر روم کو صورتحال کی سنگینی کا احساس دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پادری شہرام کے جاسوس محل کے گوشے گوشے میں پھیلے ہوئے تھے۔ جب ان جاسوسوں نے قیصر روم اور وزیر لیوکس کی خفیہ ملاقاتوں کی اطلاع دی تو پادری شہرام گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے وزیر لیوکس کو سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کی تدبیر سوچ لی۔ اس وقت روم عیش پرستیوں کا مرکز تھا۔ بادشاہ، وزیر و امیر اور خواص و عوام رقص و سرود اور شراب نوشی کو انسانی زندگی کا ایک لازمی حصہ سمجھتے تھے۔ کیف و نشاط کی زندگی گزارنے پر کوئی قانونی اور اخلاقی پابندی عائد نہیں تھی۔ اپنے اسی ماحول کے زیر اثر وزیر لیوکس بھی کیف و نشاط کا دل دادا تھا۔ پادری شہرام نے اس کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھایا۔ ایک رات جب لیوکس خوبصورت عیسائی رقاصہ سوسن کا ہوشربار رقص دیکھ رہا تھا تو مسلسل شراب نوشی کے اثر سے اس کے ہوش و حواس زائل ہوتے جا رہے تھے۔ پھر اسی کیفیت میں لیوکس نے سوسن سے رات کا آخری جام طلب کیا۔ سوسن بصد نازوا ادا لہراتی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے دوسری زر نگار سراہی سے لیوکس کا جام لبریز کیا۔ اس سراہی میں پادری شہرام کے منصوبے کے مطابق ایک خاص زہر شامل کر دیا گیا تھا جسے بڑے سے بڑا طبیب بھی آسانی کے ساتھ نہیں پہچان سکتا تھا۔ شراب حلق سے اترتے ہی لیوکس کی حالت غیر ہونے لگی۔ وہ شدید قرب کے عالم میں فرشی نشست سے اٹھا اور لڑکھڑاتی زبان میں رقاصہ سے پوچھنے لگا، سوسن، آج تو نے مجھے کیسی شراب پلا دی ہے کہ میرے دل کی دھڑکنیں قابو میں نہیں ہیں۔ سوسن کے احمری ہونٹوں پر قاتلانہ تبسم ابھر آیا۔ سلطنت روم کے عظیم وزیر، ساقی بھی وہی ہے، جام و پیمانہ اور سراہی بھی وہی۔ شاید یہ موسم بہار اور چاندنی رات کا اثر ہے کہ شراب میں تیزی آ گئی ہے اور نشہ عام دنوں سے زیادہ گہرا ہو گیا ہے۔ لیوکس کچھ اور کہنا چاہتا تھا مگر اچانک اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے دل کو پکڑ لیا۔ وزیر سلطنت کا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا۔ پھر وہ شدید اذیت کے عالم میں چند قدم آگے بڑھا اور لڑکھڑا کر فرش پر گر پڑا۔ لیوکس کی یہ حالت دیکھ کر رقاصہ سوسن مسلسل مسکرائے جا رہی تھی۔ وزیر لیوکس بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھا۔ پھر اس نے پوری طاقت سے چیخ کر کہا، جاہلو ریاکار پادریو، تم نے اس شخص کو قتل کر ڈالا جو روم کا دماغ تھا۔ اب تمہیں خداوند کے قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ کہہ کر لیوکس نے ایک بار پھر کھڑے ہونے کی کوشش کی لیکن اب وہ اپنے قدموں کا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور دوبارہ اوندھے منہ قالین پر گر پڑا۔ پھر چند لمحوں بعد اس کی حرکت قلب بند ہو گئی۔ رقاصہ سوسن تیزی سے جھکی۔ اس نے کئی بار لیوکس کو
آوازیں دیں، مگر جب وزیر سلطنت کے جسم کو ہلکی سی جنبش بھی نہیں ہوئی تو اس نے کسی طبیب کی طرح لیوکس کی کلائی پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وزیر سلطنت کی نبض ڈوب چکی تھی۔ لیوکس کے عشرت کدے میں رقاصہ سوسن کا تیز قہقہا گونجا، مگر جب یہ گونج ختم ہوئی تو اس کے کانوں میں پادری شہرام کے الفاظ کی صدائے بازگشت ابھرنے لگی۔ اگر تو نے عیسائیت کے ایک بڑے دشمن لیوکس کو مار ڈالا تو مقدس باپ اور بیٹا تجھ سے راضی ہو جائیں گے، تیرے سارے گناہ دھو دیے جائیں گے اور تو پارسا عورتوں کی طرح جنت میں داخل ہو جائے گی۔ پھر جب رقاصہ سوسن وزیر سلطنت لیوکس کے کمرے سے نکل کر محل کی راہداری سے گزر رہی تھی، اس کے دل و دماغ پر سرشاری کی عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ سوسن کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ جنت کی کسی وادی میں محو خرام ہو۔ دوسرے دن قیصر روم اپنے مشیر خاص کی لاش پر اداس کھڑا تھا۔ شاہی طبیب تمام تر کوششوں کے باوجود اس زہر کی نشاندہی نہ کر سکے جسے پادری شہرام نے بڑی ذہانت کے ساتھ لیوکس کے جسم میں داخل کرایا تھا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم الشان داستان کا یہ پہلا حصہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ پسند آئے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کمنٹس میں اپنی رائے بھی دیں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔